نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کریں گے گم شدہ چیز یا چوری شدہ چیز کے بارے میں جاننے کے لیے کہ آپ کی کوئی چیز گم ہو چکی ہو یا آپ کی کوئی چیز چوری ہو چکی ہو تو آپ حزب البحر کے ذریعے حزب البحر کو کس طرح پڑھیں، کس طرح عمل کریں کہ جس سے آپ کی گم شدہ چیز جو ہے وہ بھی بالکل واضح طور پر آپ کو نظر آ جائے، آپ کو مل جائے، یا جو چیز آپ کی چوری ہو چکی ہے یا کہ ڈاکوؤں نے چھین لی وہ چیز بھی آپ تک کیسے پہنچے اور آپ کو مکمل معلومات کیسے ملے۔ تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، لیکن اس چیز کو جاننے کے لیے، اس عمل کو جاننے سے پہلے چند چیزوں کا، چند باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک تو سب سے، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، پابندی اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ اس میں اگر آپ کے گھر سے ایک سوئی یا قیمتی سے قیمتی چیز، یعنی حقیر سے حقیر چیز، ہلکی سے ہلکی چیز اور قیمتی سے قیمتی چیز اگر آپ کی گم ہو جاتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز ہر صورت کے اندر، ہر حال کے اندر اللہ رب العزت آپ کو مکمل طور پر اطلاع بھی فرمائیں گے اور وہ چیز آپ تک واپس بھی پہنچائیں گے۔ تو اس لیے اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جو بھی چیز گم ہوئی ہو یا چوری ہوئی ہو، دونوں صورتوں کے اندر، یا کسی نے زبردستی چھین لی ہو، غصب کر لی ہو، یعنی ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں، ڈکیتی کے ذریعے آپ سے مال چھین لیا ہو، تو اس کی مقدار کم سے کم اتنی ہونی چاہیے جس سے شرعی طور پر قطع ید حد لازم آتی ہو، ہاتھ کاٹنے کی سزا لازم آتی ہو، اتنی قیمت کی، اتنی قیمتی چیز ہو تو پھر آپ اس عمل کو کریں۔ اگر اتنی قیمتی چیز نہیں ہوگی تو پھر آپ اس عمل کو نہ کریں۔ کیوں کہ اگر آپ کے گھر سے سوئی غائب ہوئی، یعنی بالکل ہلکی سی چیز، چھوٹی سی چیز کوئی گم ہوئی یا چوری ہوئی تو آپ اس کے بارے میں معلومات، ٹھیک ہے اگر گم ہوئی ہے پھر تو وہ تو مل جائے گی، اگر بالفرض کسی نے چوری کر لی ہے تو یقیناً آپ کو اطلاع تو مل جائے گی، لیکن جو آپ اس کو سزا دیں گے تو وہ بہت بڑی ہو جائے گی۔ اس لیے اتنی مقدار ہونا ضروری ہے کہ جس سے شرعی طور پر قطع ید، یعنی ہاتھ کا کاٹنا شرعی طور پر لازم آتا ہو۔ اگر ایسی چیز گم ہوئی ہو تو پھر آپ کو میری طرف سے بھی اجازت ہے، یا آپ جس سے بھی اجازت لیں جو آپ کے ہاں بہتر ہے، یعنی اللہ والا ہے یا عامل ہے یا عالم ہے، تو اس سے اجازت لے کے ساری صورتحال ذکر کر کے، تو اگر وہ اجازت دے پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ورنہ آپ عمل نہ کریں۔ تو عمل بہت ہی آسان اور بہت ہی واضح ہے، یعنی چیز کو واضح کرنے والا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہو اس دن آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ دعائے حزب البحر لازمی پڑھنی ہے، یعنی مغرب کی نماز پڑھی، وہیں بیٹھ کر آپ نے ایک مرتبہ دعائے حزب البحر پڑھ لی، اور اس میں اپنا نظریہ رکھیں کہ یا اللہ میں اس، یعنی شروع میں دعا بھی کر سکتے ہیں کہ یا ذہن میں ہو آپ کے کہ یا اللہ میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ اب مغرب کی نماز میں بھی پڑھ لی آپ نے، عشاء کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد بھی اسی جگہ بیٹھ کر اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ اپنے کاموں میں جو بھی کام کرتے ہیں مصروف ہو جائیں۔ جب آپ نے سونا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ سونے لگیں تو اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ، ایسے کمرے میں سوئیں جہاں آپ کے پاس، اس کمرے کے اندر آپ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو، یعنی اور کوئی انسان، اور خصوصاً کوئی ناپاک کپڑا، ناپاک چیز اس کمرے کے اندر موجود نہ ہو، آپ کا بستر پاک ہو، آپ پاک ہوں، آپ کے جوتے پاک ہوں، یعنی ہر طرح سے آپ نے پاکی کا خیال کرنا ہے۔ تو آپ نے اپنے بسترے پر بیٹھ کر اسی طرح جس طرح آپ نے مسجد میں پڑھی ہے، دو زانوں ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے ایک مرتبہ پھر آپ نے اسی دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس دعائے مبارکہ کو پڑھتے ہی بغیر کسی اور مقصد بارے میں بات کیے، یا یوں کہہ لیں کہ اگر بجائے اس کے کہ آپ کسی اور بارے میں سوچیں، فوراً اپنا مقصد آپ کے ذہن میں ہو اور آپ کے پاس ایک کاغذ اور ایک پینسل لازمی ہو، وہ آپ نے اپنے پاس پہلے رکھ لینی ہے۔ تو آپ نے اپنی چیز کا نام جو ہے اس پرچی پر لکھنا ہے کہ یا اللہ میری یہ چیز، یہ لفظ ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ
میری یہ فلاں چیز گم ہو گئی یا چوری ہو گئی ہے، یا اللہ اس کے بارے میں مجھے مکمل اطلاع بھی عطا فرما اور مجھے اس چیز کو مجھ تک واپس پہنچا۔ یہ عبارت آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ دینی ہے۔ تو آپ نے اس کے بعد وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ کے پاس ہوا اور آپ نے اس کو اپنے سرہانے کے نیچے، پینسل بھی آپ نے اپنے سرہانے کے ساتھ رکھنی ہے، ذہن میں رکھیں، لیکن اس سے پہلے کاغذ کا ٹکڑا آپ نے اپنی، یعنی جو ترتیب بتا رہا ہوں ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ کاغذ کا ٹکڑا لکھنے کے بعد اپنے تکیے کے نیچے فوراً رکھ لیں، اور آپ نے پھر 6 ٹکڑے جو ہیں کاغذ کے چھوٹے چھوٹے اور لینے ہیں، یعنی کاغذ لے کر اس کو 6 ٹکڑوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ ایک ٹکڑے پر یہاں تو ہے آپ نے اللہ رب العزت سے محبت یا اللہ رب العزت سے التجا کی ہے، اب جہاں دین کے دشمن ہیں، اللہ رب العزت کے دشمن ہیں، ان کے بارے میں نفرت کا اظہار بھی آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 6 ٹکڑے کاغذ کے لے کر ان میں ہر ٹکڑے پر، ایک ٹکڑے پر آپ نے لکھنا ہے فرعون، پھر دوسرے ٹکڑے پر قارون، پھر حامان، پھر شداد، پھر نمرود، پھر ابلیس علیہم اللعنہ۔ یہ ذہن میں رکھیں، فرعون، قارون، حامان، شداد، نمرود اور ابلیس علیہم اللعنہ، ابلیس کے ساتھ علیہم اللعنہ لازمی لکھنا ہے آپ نے۔ تو یہ 6 ٹکڑے جب آپ نے لے لیے اور ان کے اوپر یہ لکھ لیا، لکھنے کے بعد آپ نے فرعون، قارون، حامان اور شداد، یہ 4 نام جو ہیں اپنی جو آپ کی چارپائی ہوگی، اس چارپائی کے چاروں پاؤں کے نیچے جو ہے، جو چارپائی کے پائے ہیں، پایوں کے نیچے جو ہے ان کو رکھ دینا ہے۔ رکھنا اس ترتیب سے ہے کہ ان کے لکھی ہوئی سائڈ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہو۔ تو جو باقی 2 ٹکڑے ہوں گے جن میں نمرود اور ابلیس علیہم اللعنہ، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کے جوتے ہوں گے، آپ نے اپنے یہ جو چارپائی کے پاس آپ نے اتارے ہوں گے، تو آپ نے ان جوتوں کے نیچے، بائیں جوتے کے نیچے آپ نے ابلیس علیہم اللعنہ اور دائیں جوتے کے نیچے نمرود، یہ پرچیاں جو ہیں یہ آپ نے اس طرح رکھ دینی ہے، جوتے بھی وہاں ہوں اور چارپائی کے پاؤں کے ساتھ کے نیچے بھی یہ 4 نام موجود ہوں۔ تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پھر، پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیا آپ نے اور کاغذ پہ لکھ لیا، اب دوبارہ پھر آپ نے دعائے حزب البحر پڑھنی ہے۔ اب دعائے حزب البحر آپ پڑھتے جو ہے آپ لیٹ جیسے بالفرض آخر میں پہنچے، جیسے درود شریف ہے صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ جو کہہ لیں یا ارحم الراحمین کہتے کہتے آپ اپنی چارپائی پہ لیٹ جائیں۔ تو آپ لیٹنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف اپنی زبان سے درود کی کثرت رکھنی ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ جائے، آپ سو جائے۔ آپ کا مقصد آپ نے تکیے کے نیچے لکھ کر رکھ دیا، اور وہ جو آپ کے پاس پینسل ہے وہ آپ نے اپنے تکیے کے ساتھ رکھ دینی ہے، یا جہاں آپ نے وہ کاغذ رکھا ہے جس کے اوپر آپ نے اپنا مقصد لکھا ہے تکیے کے نیچے، اس کے پاس رکھ دیں۔ تو جب اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ العزیز، جب آپ صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو یا تو اس کاغذ کے اوپر، یا تو خواب میں اللہ رب العزت بالکل واضح بتا دیں گے آپ کو کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے، اس طرح سے چوری کی ہے اور اس جگہ پہ اس وقت آپ کا مال موجود ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یعنی یہ صورت نظر آ جائے گی۔ اگر یہ صورت نہ ہوئی تو انشاءاللہ 100% امید ہے کہ جب صبح آپ اٹھیں گے، جس کاغذ کے ٹکڑے پر آپ نے اپنا مقصد لکھا ہوگا، اپنی چیز کے بارے میں معلومات لینے کے لیے کوشش کی ہوگی، یعنی اپنا مقصد لکھ کر آپ نے جو تکیے کے نیچے رکھا ہوگا، اس کاغذ کے نیچے وہی، یعنی جو آپ کا مقصد ہوگا، یعنی بالفرض چیز گم ہوئی ہے وہ کس جگہ پہ ہے گھر میں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کاغذ پہ لکھ دیا جائے گا، یعنی اللہ کی کوئی بھی مخلوق آ کر اس کاغذ پر لکھ دے گی کہ آپ کی فلاں چیز فلاں جگہ پر موجود ہے، یا آپ کی چوری فلاں شخص نے کی ہے اور اس طرح سے کی ہے، اور اس وقت آپ کا سامان جو ہے، آپ کا مال اس جگہ پر موجود ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں خبروں میں سے ایک خبر آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہر صورت میں مل جائے گی۔ اگر پہلے دن نہیں، یہ کم سے کم 3 دن آپ نے لازمی کرنا ہے۔ کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے آپ نے بالفرض پہلے دن آپ کو نظر آ گیا تو آپ نے فی الحال درگزر کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ پہلے دن آپ نے کیونکہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، کیونکہ اس میں شرعی حد لازم آتی ہے تو نافذ ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ نے پہلے دن درگزر کرنا ہے، جو دیکھیں وہ اپنے تک محدود رکھیں۔ دوسرے دن پھر آپ نے اسی عمل کو اسی طرح کرنا ہے۔ تیسرے دن آپ نے پھر اسی عمل کو اسی طرح کرنا ہے۔ تو جب آپ ایسے کریں گے
کیونکہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، اور جو لوگوں پر رحم کرنے والا ہو، یعنی جو اللہ رب العزت کی مخلوق پر رحم کرنے والا ہو، تو اللہ رب العزت اس پر بہت زیادہ رحم فرماتے ہیں۔ تو اب آپ پہلے دن معلوم ہونے کے باوجود کسی سے کچھ نہیں کہیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آئے گا، تو اللہ رب العزت آپ کو وہ چیز عین ممکن ہے کہ بن مانگے آپ تک پہنچائیں گے، اور صرف وہ چیز نہیں پہنچائیں گے بلکہ اللہ رب العزت اس کا نعم البدل بہتر عطا فرمائیں گے۔ یعنی وہ بالفرض آپ کے 10 روپے گم ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت 10 کی جگہ پہ 100 روپیہ بھی عطا فرمائیں گے، یعنی صرف اس وجہ سے کہ آپ نے پہلے 2 دن درگزر کیا ہے، آپ نے اللہ کی مخلوق یعنی جس نے چوری کی ہے اس پر رحم کیا، آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اس کو بدنام نہیں کیا۔ تو اللہ جب آپ رحم کریں گے تو اللہ رب العزت تو ارحم الراحمین ہے، تو اللہ رب العزت وہ چیز بھی آپ کو لوٹائیں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس سے بہتر چیز بھی عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔